بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والے خواتین و حضرات کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں محمد رحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک ہسٹری۔ ایک شخص جسے لوگ ٹڈا کہتے تھے، وہ اپنے گاؤں سے نکل کر کسی دوسرے گاؤں چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا اس نئے گاؤں میں اپنی شناخت پیدا کرے گا۔ اب لوگ مجھے ٹڈا نہیں بلکہ پیر صاحب کہیں گے۔ بیگم نے پوچھا، وہ کیسے؟ جواب دیا، اس گاؤں کے چودھری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے، بس تم وہ ہار کسی طرح چرا کر مجھے دے دو، پھر دیکھتی جاؤ۔ بیگم نے بہت ہی کمال مہارت سے ہار چرایا اور لا کر اپنے خاوند کو دے دیا۔ دوسری جانب گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا۔ ہار کی خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ ٹڈے نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ چودھری کی بہن کو بتاؤ کہ میرا خاوند بہت بڑا پیر ہے، لوگوں کی گم شدہ چیزیں برآمد کرتا ہے۔ اس بات پر چودھری اپنے خاندان کے لوگ اور گاؤں والوں کو لے کر چودھری کے گھر پہنچ گیا اور کہا کہ پیر صاحب بتائیے کہ ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے۔ ٹڈے نے ہار چرانے کے فوراً بعد رات کو وہ ہار چودھری کے گھر کی چھت پر پھینک دیا تھا۔ ٹڈے نے چودھری کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا ہار کسی نوکرانی نے چرا کر پکڑے جانے کے ڈر سے وہ ہار آپ کے گھر کی چھت پر پھینک دیا، جا کر وہ ہار وہاں سے لے آئیں۔ وہاں سے ہار کے وصول ہونے کے بعد سارا گاؤں پیر صاحب کا مرید ہو گیا، مگر چودھری کو پیر صاحب پر شک تھا اور اس نے تمام گاؤں والوں کو سمجھایا کہ یہ آدمی مجھے دھوکے باز معلوم ہوتا ہے، مگر گاؤں والے تو پیر صاحب کے بارے میں کچھ بھی برا سننے کو تیار نہ تھے۔ چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور امتحان لیا تو وہاں بھی پیر صاحب اچھی قسمت کی وجہ سے بچ گئے۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب چھوڑ دو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ جو بھی ہو جائے ایک نہ ایک دن اس پیر صاحب کو بے نقاب ضرور کرے گا۔ پھر چند دنوں بعد چودھری نے اعلان کیا کہ کل سارا گاؤں ایک کھلے میدان میں اکٹھا ہو جائے اور کہا اگر پیر صاحب نے میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں اسی وقت پیر صاحب کا مرید بن جاؤں گا۔ سب لوگ میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ چودھری گھر سے آتے ہوئے سارے راستے سوچتا رہا کہ وہ ہاتھ میں کیا پکڑے۔ اتنے میں چودھری کی نظر ایک ٹڈے پر پڑی۔ چودھری نے ٹڈے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ٹڈا اڑ کر آگے چلا گیا۔ چودھری نے دوبارہ کوشش کی، پھر ٹڈا اڑ کر آگے چلا گیا، مگر تیسری بار آخرکار چودھری نے ٹڈے کو پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ میں رکھ کر میدان میں پہنچ گیا اور پیر صاحب سے سوال کیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس بات پر ٹڈا پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ 2 بار تو جیسے تیسے کر کے بچ گیا تھا، مگر اس بار میرا بچنا ناممکن ہے۔ پیر صاحب گہری سوچ میں چلے گئے اور مایوس ہو کر آسمان کی طرف منہ کیا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا کہ ہائے رے ٹڈے، پہلی بار تو بچ گیا اور دوسری بار بھی بچ گیا، مگر تیسری بار تم گرفت میں آ گئے ہو، اب تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی چودھری پیر صاحب عرف ٹڈا کے پاؤں سے لپٹ گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے، مگر میں آپ کو پیر و مرشد مانتا ہوں۔ اس طرح ٹڈا عرف پیر صاحب وہاں کے مشہور پیر صاحب بن گئے۔ محترم خواتین و حضرات، کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ناسور اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کے ولی اور سچے پیر اس دنیا میں موجود ہیں، تھے اور تا قیامت موجود رہیں گے۔
لیکن کچھ کم عقل لوگ یہ لباس اوڑھ کر معاشرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی شناخت کریں۔ ہم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، آیا وہ سچے پیر ہیں؟ آیا ان کا تعلق کس جگہ سے ہے اور ان کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں، تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس بندے کی حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔